السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں غفوری جامعہ مسجد چینل۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، مراد کو پہنچا، کامیاب ہوا وہ جو کہ ستھرا ہوا، پاکیزہ ہوا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں صفائی سے مراد صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر سے نماز عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا، اور نماز سے عید کی نماز مراد ہے۔ عید الفطر کی نماز، یہ عید الفطر کا جو دن ہے یہ انعام کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کیونکہ رمضان المبارک یہ رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ریاضت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور یہ ماہ مبارک ختم ہونے کے بعد عید کا دن آتا ہے جو کہ انعام لینے کا دن ہوتا ہے۔ اور احادیث طیبہ کے اندر یہ آیا ہے، روایتوں کا خلاصہ ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید الفطر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جس شخص نے 5 راتوں میں قیام کیا، 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس پر جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں، یہ 3 راتیں ہوئیں، اور ایک عید الفطر کی رات، اور 5ویں 15 شعبان المعظم یعنی شب برات۔ ان 5 راتوں کے بارے میں روایات کے اندر آیا کہ جس نے ان 5 راتوں میں قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یہ راتیں گزاری تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں زمین پر چلے جاؤ۔ وہ فرشتے آتے ہیں، راستوں پر متعین ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ندا کرتے ہیں، اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کے لیے نکلو۔ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے
میری عزت کے، اے میرے بندو، آج کے دن تم مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو چیز مانگو گے، جس چیز کا سوال کرو گے، میں تمہیں ضرور وہ عطا کروں گا، اور اپنی دنیا کے بارے میں آج عید کے دن مجھ سے جو سوال کرو گے اس کے بارے میں تمہاری بہتری کے لیے نظر کروں گا، یعنی اگر وہ دنیاوی چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا، تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے، آج کے دن تم مغفرت یافتہ ہو کر واپس ہو جاؤ، تو تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو عید کا جو دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا دن ہے، فضولیات میں گزارنے کا دن نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر آیا کہ کامیاب ہوا وہ جو کہ ستھرا ہوا، تو یہاں پر صرف یہ ظاہری صفائی ستھرائی مراد نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو صاف کر لیا، نہا لیے، دھو لیے، اچھے نئے عمدہ یا دھلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اپنے جسم کو چمکا لیا، گھر کی صاف صفائی کر لی، صرف ظاہری صفائی مراد نہیں ہے یہاں پر ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی بھی مراد ہے، یعنی دل کی صفائی بھی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل یہ بغض و حسد، کینہ، عداوت سے پاک و صاف ہو، اور معصیتوں سے صاف ہو، نمازیں نہ چھوڑنے کا عہد ہو، روزوں کا ادب و احترام ہو، حرام روزی سے بچنے کا ارادہ ہو، یعنی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچنے کا پکا ارادہ کر لینا اور بچنا، اس چیز کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا اس آیت کریمہ کے اندر مراد ہے، یعنی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین عید جو منایا کرتے تھے وہ اس طریقے سے نہیں منایا کرتے تھے جس طریقے سے آج ہم مناتے ہیں، کہ پورا ماہ رمضان المبارک عید کی خریداری میں ہم گزار دیتے ہیں، جبکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، روزوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، نماز کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، نوافل کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں اس ماہ کو گزارنا چاہیے۔ لیکن ہم رمضان المبارک کو عید کی شاپنگ، عید کی تیاریوں میں، نئے کپڑوں کی خریداری میں گزار دیتے ہیں۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں تھا، وہ اس طریقے سے عید نہیں منایا کرتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو 10 سال تک لذیذ کھانے سے روکے رکھا، یعنی 10 سال تک اچھا کھانا انہوں نے کھایا ہی نہیں۔ اپنے ان کے نفس نے جب بھی اچھے کھانے کی خواہش کی، انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی، اس کو روکا۔ جب 10 سال ہو گئے اور عید کی رات آئی تو دل نے مشورہ دیا کہ آج عید کی رات ہے، آج تو عمدہ اور لذیذ کھانا کھا لیا جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دل کو فرمایا کہ ٹھیک ہے کھا لیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن پاک دل جمعی کے ساتھ ختم کر دیا جائے، اس کے بعد لذیذ کھانا بھی کھا لیا جائے گا۔ دل راضی ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن پاک ختم کر دیا۔ جب پورا قرآن پاک ختم کر دیا تو آپ عمدہ اور لذیذ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان پر آپ بیٹھے، آپ نے کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا، ابھی منہ کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ لقمہ واپس پلیٹ کے اندر رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ تو لذیذ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور آپ نے لقمہ اٹھایا بھی، منہ کے قریب لے جا کر واپس رکھ دیا۔
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے 10 سال تک اپنے نفس کی مخالفت کی، اور آج میں نے اس سے مصالحت کی، اور ایک قرآن پاک 2 رکعت نماز نفل میں ختم کرنے کی صورت میں نے لذیذ کھانا کھانے کا کہا۔ اب جب میں لقمہ کھانے لگا تو میرے نفس نے فوراً کہا، دیکھا، آخر کار 10 سال کی محنت کے بعد میں جیت ہی گیا۔ یعنی نفس نے اپنی جیت کا جب اعلان کیا تو میں نے فوراً اپنے نفس کی مخالفت کی اور لذیذ کھانا میں نے واپس پلیٹ کے اندر رکھ دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کھانا واپس رکھ دیا تو ایک شخص آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد آپ کے سامنے ایک عمدہ اور لذیذ قسم کا کھانا پیش کیا، اور عرض کیا، حضور آج رات میں نے یہ کھانا اپنے لیے تیار کیا تھا، کھانا تیار کرنے کے بعد میں سو گیا، لیکن میری قسمت بیدار ہو گئی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے شخص تو یہ عمدہ کھانا ذوالنون مصری کے پاس لے کر جا، اور جانے کے بعد کہہ کہ یہ کھانا میں اپنی طرف سے آپ کو دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اے ذوالنون مصری اس کھانے کو کھا لو۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو آپ جھوم اٹھے، آپ نے جھومتے ہوئے کہا، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کو سن کر آپ نے لذیذ کھانا کھایا۔ یعنی عید کے دن بھی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اپنے نفس کی 10 سال سے مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے لذیذ کھانے کو اپنے منہ کے قریب لے جا کر واپس رکھ دیا، اس کو کھایا نہیں، اپنے نفس کی مخالفت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو انہوں نے مقدم رکھا، اس کو پہلے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ بزرگان دین کی عید ہوا کرتی تھی، اس طریقے سے بزرگان دین عید کی خوشی منایا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ عید کے دن جو کی بھوسی کی سوکھی روٹی تناول کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا، اے مولا کائنات، آج تو عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی تناول کر رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، آج تو اچھی عمدہ قسم کا کھانا کھا لیتے، لذیذ قسم کا کھانا کھا لیتے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، آج عید کا دن اس کے لیے ہے جس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہو، اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے یا نہیں، تو ہم خوشی کس چیز کی منائیں؟ خوشی تو وہ لوگ منائیں جن کی نمازیں اور جن کے روزے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عید تھی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادیاں عید سے ایک دن پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، ابا حضور، کل عید کا دن ہے اور ابھی تک ہمارے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا، ہمارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کروا دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹیوں، میری پیاری بچیوں، عید الفطر کا جو دن ہے یہ چمکنے دمکنے نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے۔ جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں انہی کپڑوں کو دھل لو اور عید کے دن انہی کپڑوں کو پہن لینا۔ بیٹیوں نے عرض کیا، ابا حضور نہیں، عید کا دن ہے، آپ ہمارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کر دیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیٹیوں سے فرمایا، میری پیاری بچیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا دن ہے، اس کی عبادت کا ذکر ہے، اس کی عبادت کا دن ہے۔ آپ کی بچیوں نے عرض کیا، ابا حضور، ہمارے سہیلیاں، ہمارے ساتھ کی لڑکیاں جب ہمیں پرانے کپڑوں میں دیکھیں گی
تو وہ ہمیں طعنہ دیں گی اور کہیں گی کہ دیکھو امیر المومنین کی لڑکیاں پھٹے پرانے کپڑوں میں عید منا رہی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے بچیوں کی یہ بات سنی، اپنی بیٹیوں کی یہ بات سنی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے فوراً خازن کو یعنی بیت المال کے خزانچی کو بلانے کے بعد کہا کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو۔ جب خازن نے یہ سنا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 1 ماہ کی خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، اور 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مانگ رہے ہیں، خازن نے عرض کیا حضور آپ 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ مانگ رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ جب خازن نے اتنا کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جزاک اللہ خیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھلائی عطا فرمائے، تم نے میری آنکھیں کھول دیں، مجھے ایڈوانس تنخواہ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹیوں کو فرمایا اے میری بیٹیوں، نئے کپڑے پہننا یہ عید نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا یہ عید ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا تو یہی ہمارے لیے عید ہو جائے گی، صرف نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کی عید ہوا کرتی تھی، اور آج ہماری جو پوری توجہ رہتی ہے وہ صرف اور صرف چمک دمک، گھر کی سجاوٹ، اپنے ظاہری صفائی ستھرائی پر رہتی ہے، باطنی صفائی ستھرائی پر بالکل ہماری توجہ نہیں رہتی، صرف اچھے اور عمدہ قسم کے لباس پر رہتی ہے۔ غور کریں، اگر رمضان المبارک میں نہ روزہ رکھا، نہ تراویح کا اہتمام کیا، نہ نمازوں کا لحاظ کیا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک قرآن پاک کی تلاوت کی، یوں ہی پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دیا، غفلت میں گزار دیا، اور جب عید کا دن آیا تو اپنے جسم پر عمدہ اور صاف ستھرا لباس ڈال لیا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نجاست کے اوپر، گندگی کے اوپر چاندی کا ورق چڑھا دیا ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ چاندی کے اوپر، جیسے کہ نجاست کے اوپر، غلاظت کے اوپر چاندی کا ورق چڑھا دیا ہو۔ یقیناً عید کے دن عمدہ لباس پہننا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ انہی کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عید کے دن آپ کے دربار عدالت میں چند لوگ حاضر ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار سے رونے کی آواز آ رہی ہے، عاجزی اور گڑ گڑانے کی آواز آ رہی ہے، آہوزاری کی آواز آ رہی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ آج اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی زیادہ عاجزی اور گڑ گڑا کر آپ کیوں اپنے آنسو بہا رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج تو آپ خوشی منائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، کہ یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے، یعنی یہ خوشی کا دن بھی ہے اور غم کا دن بھی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ تو خوشی کا دن ہے، غم کا دن کیسے ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئیں، یہ ان کے لیے خوشی کا دن ہے، اور جن کے روزے، جن کی نمازیں، جن کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئیں، ان کے لیے یہ غم کا دن ہے، رونے کا دن ہے۔ اور میں تو اس وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں یا اس کی بارگاہ میں مجھے رد کر دیا گیا ہے، میرے اعمال کو میرے منہ پر مار دیا گیا ہے، مجھے یہ معلوم ہی نہیں، اس لیے میں آج غم منا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
جن کو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی فرما دیا، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ عید کے دن اس بنا پر آپ غم کا اظہار کر رہے ہیں، اس بنا پر آنسو بہا رہے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری عبادت کو قبول کیا گیا ہے یا میری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ہم اور آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم پورا مہینہ عید کی خوشی میں گزار دیتے ہیں، نہ روزوں کا مکمل احترام کرتے ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے۔ ہماری پوری کی پوری توجہ صرف اور صرف عید کو اچھے طریقے سے منانے پر رہتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جو کہ اس رمضان المبارک کو خوب عبادت و ریاضت میں بسر کرتے ہیں، اچھی طرح سے خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ پورا رمضان المبارک عید کی خوشی میں ہی گزارتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقبول صحابی اور مقبول صحابہ کرام کے مقبول امیر المومنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے اعمال مقبول ہیں اور وہ بخشے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس خوف سے آنسو بہا رہے ہیں کہ معلوم نہیں میری عبادت کو قبول کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ تو ہم کیسے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا، ہمارے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے؟ یقیناً ہم اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور جب ہم اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم پورا ماہ رمضان المبارک صرف عید کی خوشی میں گزار دیں، اسی کی تیاریوں میں گزار دیں۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، رمضان المبارک کے روزوں کا ادب و احترام کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات اور درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور نماز تراویح کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اس رمضان المبارک کو ہم ادا کریں۔ عید الفطر تو یہ انعام لینے کا دن ہے، اور انعام تو انہی کو ملتا ہے جو کہ محنت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کے لیے یہ انعام لینے کا دن ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے غفلت میں رہ کر اس مہینے کو گزارتے ہیں، ان کے لیے انعام کا دن نہیں ہے بلکہ غم منانے کا دن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان المبارک جو کہ خوشیوں بھرا مہینہ ہوتا ہے، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہوتا ہے، خوشی کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے جانے پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہمیں غم زدہ ہو جانا چاہیے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا چاہیے، ہمارے دل کو رونا آنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیا، اور ہم جیسے یہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوتا ہے، ہم عید کی خوشیاں منانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اسی عید کی خوشی کو منانے میں بہت سے لوگ گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں۔ جب عید کا دن ہوتا ہے تو عام بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، اور جب لوگوں کو بخشا جاتا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں شیطان بدحواس ہو جاتا ہے، وہ بھاگنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ جب وہ چیختا چلاتا ہے تو اس کے چیلے چپاٹے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے آقا آپ اتنا زیادہ کیوں چلا رہے ہیں، کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں زمین آسمان سر پہ اٹھا رکھا، کیا ہوا؟ ابلیس کہتا ہے کہ آج عید کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت گزار بندوں کی بخشش فرما دی، وہ انعام و اکرام کی ان پر بارش فرما رہا ہے۔ اس کے چیلے کہتے ہیں اب کیا کیا جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابلیس کہتا ہے تم ان مومنوں کو ان کی نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دو، ان کو لذات میں مبتلا کر دو، ان کو گناہوں کی طرف مائل کر دو،
اور آج کے دور میں اس زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اپنی اس وار میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتا چلا جا رہا ہے کہ جیسے ہی عید ہوتی ہے، رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، کچھ لوگ جو رمضان المبارک کا لحاظ کرتے ہیں اپنی فلمیں دیکھنا بند کر دیتے ہیں، جیسے یہ ختم ہوتا کچھ تو رمضان میں بھی جاری رکھتے ہیں، جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا فوراً تمام ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جوا کھیلنے میں، جو شراب چھوڑ دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے وہ شراب پینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ حرام روزی کمانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کے دن کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو اپنی عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طریقے سے ہمارے بزرگان دین عید کے دن خوشیاں منایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔